السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ ایک بہت بڑا سوال مولانا اسماعیل صاحب کا۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ان سے چھوٹنا ہے، کوئی اپنے ساتھ لے کر جانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے اپنی آخرت بنائے۔ مرنا تو یقینی ہے، ہر ایک جانتا ہے یقین کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک یہ یقیناً بات جانتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے بیچ میں متفقہ محض فیصلہ ہے کہ جو آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور ہر نبی نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا کر آخرت میں جو بھی جائے گا اسے وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اپنی آخرت بنا کر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کر کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ایمان والے اپنے بندوں کو قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد ایک اعلان کروائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ او میرے بندو، آج کے دن کے بعد تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، ہمیشہ کے لیے تمہیں بے خوف اور بے فکر زندگی ملے گی اور گزارنی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یا عبادی، جو اللہ نے فرمایا میرے بندو، تو بندے کون اللہ کے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں محنت کر کے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو درست کریں۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ الذین آمنوا، جو دنیا میں ایمان والے تھے وہ ایمان اپنے دل میں ایمان کو محنت کر کے اتار کر جو لائے ہوں گے اسے اللہ کہیں گے میرے بندو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایمان بنا کر اور ایمان پر محنت کر کے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کرنا کہ جو خوف خدا انسان کو زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے جیسے زندگی دی اور اسباب پیدا کیے ہیں تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اس دنیا کے اسباب میں تمہیں کیسے چلنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، نہ کرنے کی چیز کو چھوڑنا اور کرنے کے اللہ کے احکام کو بجا لانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن اس کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے دن دنیا میں آنے کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے بچے کے پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے کان میں اذان کہو اور اسے دنیا میں آنے کا صحیح مقصد سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ ایک کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت ہے، ہاں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہمارے کان میں اذان بھی ہو گئی ہے اور اقامت بھی ہو گئی ہے۔ مرنے کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، جہاں مرا جنازہ سامنے آیا اور اذان ہو چکی ہے، اب اس کی نماز پڑھو۔
जनाजे की नमाज अदा करो और इसे अपनी जगह पर पहुंचा दो। ये अल्लाह का हुक्म है। तो गोया हमारी अजान भी हो गई, इकामत भी हो गई, इसके दरमियान का एक थोड़ा सा जिंदगी का ज़माना है, उसमें अल्लाह अपने बंदों से ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी पर न चलो, हमने जैसे तुम्हें जिंदगी गुजारने को कहा है ऐसे गुजारो, ताकि तुम्हारी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। दुनिया और आखिरत की जिंदगी बनने का ताल्लुक मुल्क और माल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में मुल्क माल वालों के वाक़यात को बयान किया इस उम्मत के लिए कि देखो तुमसे पहले गुजरे हैं, इनके पास मुल्क माल बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने अल्लाह की इताअत जिंदगी को छोड़ा, जिसकी बुनियाद पे नाकाम हो गए। कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए, रहबरी के लिए अपना कलाम पाक उतारा है कि देखो तुमसे पहले ये गुजरे हैं, ये हुकूमत वाला था फिरौन, ये कारून माल वाला था, ये कौम सबा बागात और खेती वाले थे, और ये कौम शुएब ये बड़ी बड़ी तिजारत की मंडियों वाले थे, और ये कौम समूद ये बड़ी हिरफत और सन्नत वाले थे। इनके पास जो कुछ तुम्हारे पास है, जिन चीज़ों के पीछे तुम धोखा खा के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ये इनके पास था, लेकिन इसके बावजूद ये नाकाम हुए हैं। तुम भी नाकाम हो जाओगे, चाहे हो ही रहा है। मुसलमान जो है अपनी दुनिया के असबा, चाहे वो हुकूमत हो, माल हो, पैसे हो, कौड़ियाँ हो, ठीकरे हो, ज़मीन हो, जागीरदारी हो, और चाहे कुर्सियाँ इनके पास हो, और चाहे अपने मुल्क में हो चाहे किसी मुल्क में हो, हर एक अपनी जुबान से ही कहता है कि मैं परेशान हूं, मैं नाकाम हूं। अल्लाह ने नाकामी डाली है। इस मुसलमान के पास हुकूमत है, लेकिन उन हुकूमतों में इसकी इज्जत नहीं है। इसमें नाकामी है क्यों? कि अपनी हुकूमत के नक्शों में अल्लाह ने इसे इसलिए पैदा किया था, वो मकसद छोड़कर इसमें जिंदगी गुजार रहा है। और सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में इज्जत देकर ये बात समझाई इस उम्मत को कि देखो मेरे नबी के सहाबा ने अपनी जिंदगी पर मेहनत करके अल्लाह की इताअत पर जिंदगी इख्तियार की, अल्लाह ने इन्हें दुनिया में कितनी इज्जत दी। उनके जमाने की बड़ी बड़ी ताकतें, हाँ, जिनका पूरी दुनिया में जिनकी महदोस ये था, उन्हें खुदा ने नाकाम किया सहाबा के सामने अपनी कुदरत से। और ये हकीकत समझाई कि जो भी इंसान और जो भी दुनिया में ईमान वाला बनकर और अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा। और जो भी अल्लाह की इताअत को छोड़ेगा, चाहे हुकूमत हो इसके पास हो, चाहे वदाद इसके पास हो, और चाहे दुनिया में बड़ी बड़ी मंडियां इनके हाथ में हो, जैसे अल्लाह ने उनको नाकाम किया है, तुम्हें भी नाकाम किया जाएगा। इसलिए भाइयों, हम जो परेशानियां और दुनिया में मुसीबत के शिकार हैं, उसका इलाज ये नहीं यही दुनिया के अंधे कर रहे हैं, हुकूमतों पर, वजारतों पर, डिग्रियों पर और मखलूक की गुलामी में। जिस अल्लाह ने इसे अपनी इबादत और गुलामी के लिए पैदा किया था, उसे छोड़ा उसने, तो ये 50 का गुलाम बन गया है। और उसके बाद भी इसका मसला हल नहीं हो रहा। मसला एक ही है कि अब हम और आप अपनी जिंदगी को सहाबा की तरह मेहनत करके और अल्लाह के दीन को जिंदगी में और अपने घरों में, अपनी तिजारतों में, अपनी हुकूमतों में और अपनी जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह के दीन को दाखिल करके जिंदगी गुजारे हैं। तो फिर अल्लाह आसमान से हर एक के लिए कामयाबी का फैसला करेगा। जमीन वाले जो कर रहे वो नहीं होगा, आसमान वाला जो करेगा वही होगा। और यही हो रहा है। कल को दोस्त आज दुश्मन है और आज दुश्मन कल दोस्त बन जाते हैं। वो ये नहीं होते, हो तो ऊपर से फैसला ऐसा आता है। हमारी और हमारी औलादों की जिंदगी में मोहब्बत डालेंगे अल्लाह। अगर अल्लाह ही हमारी दिलों में मोहब्बत डालेंगे तो हमारी जिंदगी में इस मोहब्बत के महसूस असरात हम देखेंगे। और अगर हमने अल्लाह की इताअत का रास्ता छोड़ा और जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का रास्ता लेकर आए, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, अगर हमने इसको छोड़ा तो हम मेरे भाइयों कामयाब नहीं हो सकते और इन मुश्किलात से नहीं निकल सकते, बल्कि अल्लाह इन्हीं असबाब में आसमान से नाकामी के फैसले करेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में अपना ज़ाब्ता बताया इस उम्मत को। 2 ज़ाब्ते बताए। एक ज़ाब्ता तो ये बताया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व मुमिन
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو بھی مرد، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زندگی میں ایمان کو حاصل کریں گے اور اپنے دل کے اندر ایمان کی حقیقت اتاریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال زندگی دے گا۔ خوشحالی آئے گی زندگی میں، محبتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی، دشمنیوں کو خدا ختم کر دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور دین چھوڑ کر پارٹیاں، الگ الگ پارٹیاں نہ بن جاؤ۔ ہمارا تو دین ایک ہے۔ جب ہمارا دین اللہ ایک، نبی ایک، تو ہم بھی ایک۔ اقبال مرحوم نے اسی کو کہا ہے اس امت کے، شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، کہ دنیا میں یہ تمام چرچے چل رہے ہیں، مسلمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یہ جو آج کل دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان ہے کیا؟ اور یہ جو برباد ہو رہے ہیں وہ مسلمان تھے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یہ جو حالات سے دو چار ہو کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا، کہاں سے کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وَزَعْمُتُمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود۔ تمہاری زندگی اور تمہارا معاشرت اور کلچر تو عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے۔ تمہارا لباس، تمہارا چہرہ مورا، تمہاری زندگی میں تمہاری شادیاں اور بیاہ اور جتنے اعمال تمہارے ہیں وہ تو حضور والے نہیں ہیں، نصارہ والے ہیں۔ اور تمہارے عقیدے اور تمہاری دل کا یقین وہ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کا یقین کیا؟ مال پیسے سے کام بنے گا، اسی پر وہ محنت کر رہے ہیں دنیا میں، اور اسی مال اور دنیا کی خاطر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہودیوں نے بات نہیں مانی نبیوں کی، اور اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا کہ وہ ذلت سے نہیں نکل سکے۔ وَزَعْمُتُمْ نَصَارَىٰ کہ تمہارے چہرے مہرے، تمہاری معاشرت، تمہارا کلچر یہ تو نصارہ والا ہے۔ شاید یہی ہو رہا ہے، وہ جو فیشن بنا کر دیتے ہیں مسلمان کا بچہ خوشی سے لے رہا ہے اور سنت، نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ وَزَعْمُتُمْ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، عقیدہ اندر کا یقین تمہارا یہودیوں کا ہے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ ہنود والا نے مشرکین والا تو کلچر ہے، اور تمہیں دیکھ کر کہ یہ تو کچھ ہے، کلچر کچھ ہے، اس کا فکر سوچ کچھ ہے، یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمان وہ ہیں جن کو یہودی جب دیکھتا ہے تو شرماتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اس کا کلچر کچھ ہے، اس کا دل کا یقین مشرکین جیسا ہے، یہ ہوگا یوں ہوگا، یہ ہوگا یوں ہوگا، وہ پھونک مارے گا تو کام ہوگا اور یہ وہ نہیں مارے گا۔ یہ تمام عقیدے جو چل رہے ہیں میرے دوستو، یہ ایمان کے خلاف کے عقیدے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو پیدا ہونے کے وقت میں ہمیں جو کلمہ اور اذان ہمارے کان میں ڈال کر ہمیں جو زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے، اس پر زندگی کی حقیقت تک اپنے آپ لاؤ۔ ایک اللہ کی بڑائی دل میں اتارو، اور ایک اللہ کی وحدانیت کو محنت کر کے دل میں اتارو، اور ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تمہاری زبان کا بول بناؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے بولو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی عبادت اور اطاعت کے قابل ہے۔ ہاں، پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے سمجھائی ہے یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو، محنت کرو، اور نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔
ہاں اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کو زبان سے دعویٰ کرو، بولو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ایک اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ ہی کی مان کے زندگی گزارنا جیسا کہ ہم سے چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں، دکانوں میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے زندگی گزارنا، یہ ہے کلمہ۔ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کیسے ہوگا اور ایک اللہ ہی کامیاب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس بیان میں مولانا اسماعیل صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی اور کس مقصد کے لیے دی ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو اس بیان کو دیکھیں اور سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی، اور اپنے دین کا کام کریں، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔